بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیات 75 سے لے کر 82 تک 75 سے 82 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے دو اصل میں بڑے موضوع آنے والے ہیں، اور ان میں سے پہلے موضوع کا تعلق جو ہے وہ یہود کے ساتھ ہے، اور یہودیوں کی بددیانتی کو اس میں ذکر کیا گیا ہے، ان کی جھوٹی قسمیں کھانے کا ذکر ہے وہاں پر، اور اسی طرح وہ کس طرح سے اللہ کی نازل کردہ کتب کی اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کی غلط تعویل اور تحریف کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پر نبیوں کو بھیجنے کا جو اصل مقصد وہ بیان کیا ہے، اور جو ان کے اوپر یہ یہود نے ایک غلط الزام لگایا کہ نبیوں کے مقصد ہی کو بگاڑ کر رکھ دیا، اس کو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے آخر میں انبیاء کے ساتھ جو عہد و میثاق کیا گیا ہے بعد میں آنے والے انبیاء کے حوالے سے، اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو آج کی آیات کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے ٹاپک جس کا یہودیوں کی بددیانتی کے ساتھ تعلق ہے اس سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور من سے اہل الکتاب کتاب والے، یعنی اہل کتاب، اور اہل کتاب سے مراد ہم جانتے ہیں یہود اور نصارہ یعنی عیسائی ہیں، یہ دو جماعتوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ من جو یا جسے، ان اگر، تأمن ہو، تأمن یہ امانت سے ہے، ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں امانت میں خیانت کرنا، ایمانداری دکھانا، کسی کی امانت کا خیال رکھنا، تو یہ وہی لفظ ہے۔ تو کہا یہاں پر یہ جا رہا ہے کہ ومن اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، من جنہیں، ان اگر، تأمن ہو تم امانت دو اس کو، تأمن تم امانت دو، ہو اس شخص کو، بکنطارن، کنطارن ایک خزانہ، بھی ساتھ کنطار خزانہ، یعنی اگر کسی شخص کو آپ، یہودیوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں یہود و نصارہ میں کہ اگر آپ ان کو خزانہ دے دیں، یؤدی وہ ادی وہ ادا کرے گا، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ادا کرنا، وہی لفظ یہاں پر اس انداز میں ہے جو کالے رنگ کا یہاں پر اسکرین میں نظر آ رہا ہے، یؤدی وہ ادا کرے گا، وہ لوٹا دے گا، وہ واپس دے دے گا، ہی اس خزانے کو، اس جو بھی رکھوائی گئی یہ چیز امانت کے طور پر اس کے پاس، وہ اس کو لوٹا دے گا، الیک آپ کی طرف، الا طرف کا آپ کی، یعنی وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ یعنی ان میں اس طرح کے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ رکھوائیں، یعنی ایک بڑی دولت جس کے اوپر کسی کا بھی ایمان ڈول جائے تو وہ اس کو واپس کر دیں گے، اتنے ایماندار بھی موجود ہیں۔ ومنہم اور منہم ان میں سے، من جو، ان اگر، تأمن ہو یہ وہی لفظ اوپر جو آیا ہے تأمن ہو اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس، بدینار ایک دینار، یعنی اگر آپ ایک دینار اس کے پاس امانت رکھوائیں، لا یؤدیہ، لا کا مطلب نہیں، یؤدی وہ ادا کرے گا، وہ واپس کرے گا، وہ لوٹائے گا، ہی اس کو، یعنی اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر آپ ایک دینار دیں تو اس کے اوپر بھی وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، الیکا آپ کی طرف، الا ہاں ایک صورت ہے کہ وہ واپس کریں گے، کب، الا مگر، ما دمتا، ما جو، دمتا یعنی دام، یعنی ہمیشہ آپ، دوام جس کو ہم بولتے ہیں دوام، یعنی اگر آپ ہمیشہ اس کے پیچھے پڑے رہیں، الا ما دمتا یعنی اگر آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں، بار بار اس کو کہتے رہیں، یاد دلاتے رہیں بھیا آپ کو ایک دینار دیا تھا واپس کر دو، بار بار کہیں، الا ما دمتا یعنی جب تک کہ آپ اسے ہمیشہ آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں، علیہ اس پر یعنی اس کے سر پر کھڑے رہیں، قائما کھڑے ہونا، تو اس صورت میں اس کو لوٹائے گا، ورنہ یعنی وہ ایک دینار بھی لوٹانے والا نہیں ہے۔ ذالک یہ، بانہم بھی ساتھ، انا بے شک، ہم وہ، یعنی یہ اس وجہ سے کہ وہ، قالو انہوں نے یہ کہا، قالا ایک بندے کا کہنا، اور قالو ان سب نے کہہ رکھا ہے، لیسا نہیں، یعنی ان کا اصل میں ایک نظریہ ہے، وہ ایک بات کہا کرتے ہیں، یہود و نصارہ میں ایک بات معروف ہے، وہ کیا،
لیسا کہ نہیں علینا ہم پر فی الامیین فی میں یا بارے میں الامیین امیوں کے بارے میں. اور امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی بھی کہا جاتا ہے، یعنی امی نبی یعنی ان پڑھ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور اس سے مراد اصل میں ان کا تھا یہ مشرکین مکہ، یہاں پر کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں یا مکہ والے جو لوگ ہیں یا یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ کہتے تھے لیسا علینا فی الامیین، امیین کے حوالے سے امیوں کے غیر پڑھے لکھے، یا پھر اس سے مراد یہ کہ غیر یہودی یعنی یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو غیر پڑھے لکھے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ ہے، تو ان کے بارے میں کیا تھا؟ سبیل، کوئی راستہ، کوئی مواخذہ، یعنی ان کے بارے میں ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یہ کوئی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا اگر ہم مال ہڑپ بھی کر جائیں واپس نہ بھی دیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یعنی وہ ایسا ایک غلط کام کر کے اس کے اوپر پچھتاتے بھی نہیں تھے. وَيَقُولُونَ اور یقولون وہ سب کہتے ہیں علی اللہ، یعنی ایسا کہہ کر یہ جو بات انہوں نے کی کہ امیین کے حوالے سے ان سے کچھ ان کے اوپر کوئی یعنی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ یہ جو بات کہتے ہیں علی اللہ، اللہ کے اوپر الکذب، وہ اصل میں ایک جھوٹ بات ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ہم وہ یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ رکھی ہے کہ ایسی اصل میں اللہ رب العزت نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی ہے. تو یہ آیات جو ہیں بڑی ہی واضح جو ہے یہ آیت ہمارے سامنے آئی ہے، ایک لمبی آیت نمبر 75. اس میں ہمارے سامنے جو بڑا موضوع اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے یہودیوں کی ایمانداری کو ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر ایمانداری کتنی ہے. اور اللہ رب العزت کی شان یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے یعنی یہود و نصارہ کا کردار ہمارے بالکل سامنے ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ان کی مذمت کے بیانات حالانکہ چل رہے ہیں، لیکن ان میں جو لوگ کچھ لوگ ان میں جن کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی تھی اللہ رب العزت نے اس کا اعتراف کیا ہے، اس کو چھپا کر نہیں رکھا ہے. یعنی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہود و نصارہ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے ہی ایماندار ہیں، اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ رکھوا دیں تو اس خزانے کو بھی آپ کی طرف واپس کر دیں. اور ایک خزانہ امانت ادا کر دینے والوں کی بہترین مثال صحیح بخاری میں ایک تفصیلی واقعے میں ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، اور پھر پہنچانے کے لیے کشتی نہ ملنے پر، یعنی ایک وقت جب آ گیا کہ قرض آج اتارنا ہے تو اس کو اس دن کشتی نہیں ملی. جب کشتی نہ ملنے پر اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی اور لکڑی میں ڈال کر اس خزانہ جو واپس دینی تھی رقم، قرض کی رقم تھی، لکڑی میں ڈالا اور سمندر کے اندر پھینک دیا، دریا کے اندر اس کے بہاؤ کے حوالے کر دیا، اور ساتھ دعا کی کہ اللہ رب العزت یہ میں نے اسے واپس کرنی تھی، میں جا نہیں پایا ہوں، آپ اس کے حوالے اس کو کر دیں، آپ وہاں پر اس کو پہنچا دیں. اور یعنی وہ لکڑی کسی طریقے سے کرتی پانی کے اندر ڈوب گئی اور اس تک نہیں پہنچ سکی. اور بعد میں یہ شخص جو ہے کچھ عرصہ بعد جب کشتی ملی تو یہ اسے معلوم ہوا کہ وہ لکڑی تو نہیں پہنچ پائی، تو یہ خود سے وہ ایک اور یعنی وہی اتنی ہی قرض کی جو رقم ہے مزید لے کر اس کے پاس چلا گیا کہ یہ میں تمہاری رقم جو ہے واپس کرنا چاہتا ہوں. مگر دوسرے نے بھی یعنی اتنی دیر میں کیا ہوا کہ دوسرے شخص کو بھی یعنی وہاں پر سمندر کے اوپر کام کرتے ہوئے اس کو وہ لکڑی اس کے ہاتھ لگ گئی. اس نے کھولا اور اس کے اندر اس شخص نے جس نے قرض ادا کرنا تھا اس نے ایک کاغذ پر لکھ کر بھی دیا تھا کہ یہ میری طرف سے وہ امانت ہے جو میں نے واپس کرنی تھی. تو لہٰذا اس شخص کو یہ رقم جو ہے وہ کام کے دوران مل چکی تھی، لکڑی اس کے ہاتھ لگ گئی، اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کی تھی اور لکڑی اس کے ہاتھ میں لگی، اور لہٰذا اس تک یہ امانت پہنچ چکی تھی. تو اس نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ مجھے تمہاری طرف سے لکڑی میں بھیجی ہوئی رقم پہلے ہی مل چکی ہے. اور یہ واقعہ جو ہے صحیح بخاری میں یہ مذکور ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ بعض اہل کتاب میں سے ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اہل کتاب تمام کے تمام اسی طرح کے بد دیانت اور بے ایمان لوگ ہیں، لیکن یہ بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ اگر 1 دینار بھی آپ ان کو دیں تو وہ واپس نہیں کریں گے، یعنی اتنے بد دیانت قسم کے لوگ ہیں. اور سب کے پیچھے ان کے اندر ایک بات معروف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے. اور اس آیت سے بعض علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی شخص یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واپس نہیں کرتے، اور یعنی ان کا جسے کہتے ہیں کہ ان کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی ان کی ایک عادت اس طرح کی ہوتی ہے کہ کبھی بھی وہ کسی کا پیسہ واپس نہیں کرتے ہیں.
لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بات کہی الا ما دمت علیہ قائما، یعنی آپ اگر اس کے اوپر کھڑے رہیں اور اس کو بار بار کہتے رہیں تو ایسے لوگ بھی واپس کر ہی دیتے ہیں، یعنی ڈھیٹ سے ڈھیٹ آدمی بھی جو ہے اگر اس کو بار بار کہا جائے تو وہ بھی واپس کر دیتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی دلیلوں نے پکڑی ہے کہ بار بار آپ اگر اس کو یاد دلائیں تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ بھی واپس کر دے گا۔ اور ان کی یہ جو تھی، یعنی یہ ساری کے پیچھے یہ بھی بتایا کہ یہ سب کے پیچھے وہ اپنا ایک حق سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ امیوں سے اگر ہم مال ان کا ہڑپ جائیں گے، اگر ان کو مال واپس نہیں کریں گے تو ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہ ایک الزام ہے اللہ کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت امانت میں خیانت کا حکم دے، خواہ وہ اسرائیلی ہو یا عرب؟ بلکہ اسلام نے تو کسی ذمی کے مال کو بھی بلا اجازت لینا جائز قرار نہیں دیا، اور کسی حربی کافر کے مال کو بھی خیانت سے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ حربی کافر سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی زمانے کے اندر کفار کے ساتھ کہیں پر جنگ چل رہی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ کیونکہ جنگ چل رہی ہے تو جو کفار ہمارے ساتھ ذمیوں کے طور پر ہمارے علاقوں کے اندر رہتے ہیں اور اپنا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کے اندر ہیں تو ہم ان کا مال ہڑپ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو حرب کے دوران یعنی جنگ و جدال کے موسم کے اندر بھی، یعنی ایسی حالات کے اندر بھی کافروں کے ساتھ ان کا مال کھانے کی اور ان کے ساتھ خیانت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ اور لیکن افسوس یہ ہے کہ یہود کی طرح بعض مسلمان بھی کفار کے ممالک میں سود کے لین دین کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود جائز ہے، کہ اچھا یہ تو جناب ان کا مال یہاں سے کھانا جو ہے نا وہ جائز ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر اس طرح سے ظلم کرتے ہیں اور جنگ چل رہی ہے تو ان کا تو جس طرح سے بھی مال ہڑپا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دارالحرب بھی اپنی مرضی کا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جناب دارالحرب خواہ ان سے جنگ ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے کسی بھی حالت میں کسی بھی شخص کا مال ہڑپنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس سے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک دوسری یہاں پر ان کی خرابی کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے وہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کس طرح سے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، یعنی بلا کیوں نہیں، من جو یا جس نے اوفا وفا کیا، یہ اردو میں لفظ ہم بولتے ہیں وفا کرنا، وفاداری کرنا، جس نے پورا کیا، اور وفا کا مطلب ہوتا ہے اوفا پورا کیا، اور اسی سے وفات کا لفظ بھی ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے جب کوئی شخص، کیونکہ وہ پورا کا پورا اللہ رب العزت کے حوالے ہو گیا تو اسی وجہ سے اس کو بھی کہتے پورا، یعنی پورا کا پورا چلا گیا، اس کی روح پوری کی پوری نکل گئی۔ من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ بھی ساتھ عہدی عہد کو ہی، یعنی اس سے، یعنی جس نے بھی اس سے کیے گئے عہد کو پورا کیا، واتقا اور اتقا وہ ڈر گیا، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے لگا، وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈرا۔ فإن اللہ بے شک پس بے شک اللہ یحب وہ محبت رکھتا ہے المتقین متقین کی پرہیزگاروں سے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت پرہیزگار لوگوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان الذین بے شک الذین وہ لوگ جو یشترون وہ بیچ ڈالتے ہیں، یعنی یہاں یعنی اشترا جو یہاں پر یہ شین تارا، یعنی اس سے مراد ہے بیچنا، یعنی یہ جو خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ ان الذین یشترون وہ بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں، بعہد اللہ بھی ساتھ عہدی عہد کو، یعنی عہد یعنی قسمیں، وعدوں کو، عہدوں کو، اللہ و ایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنن قلیلا، ثمنن یہاں پر نکرہ ہے یہ، یعنی معرفہ لانے کی بجائے ثمن نکرہ، اور نکرہ کے مطلب یعنی بہت تھوڑا، یعنی ثمنن قلیلا بہت ہی تھوڑی قیمت۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کر دینے کے بعد اس کو اور اپنی قسموں کو بڑی ہی تھوڑے ہی فائدے کے لیے بہت ہی تھوڑی قیمت کے ذریعے بیچ دیتے ہیں، اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لا نہیں خلاق کوئی بھی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت کے اندر، ولا اور نہ ہی
یکلمہم اللہ، نہ ہی وہ کلام کرے گا ہم ان سب سے، اللہ اللہ ان سے آخرت میں نہ کلام کرے گا، نہ ہی ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ ولا ینظر، و اور لا نہ ہی، ینظر وہ دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا اور نہ ہی یزکیہم وہ تزکیہ کرے گا ان کا، نہ ہی پاک کرے گا ان کو، یعنی ان کے گناہوں کو ان سے دور نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، یعنی ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ دو آیات آئی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی بدعہدی کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہے قیامت والے دن جو بھگتنے والے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بلا یعنی جس کا مطلب ہے کیوں نہیں، یعنی اس بدعہدی اور خیانت پر ضرور مواخذہ ہوگا، یعنی بات ہی شروع کیا کیوں نہیں، یعنی اس کے بعد میں جتنی بھی بات بدعہدی کے حوالے سے کی گئی ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بدعہدیاں کریں گے، اور اس طرح سے پچھلی آیت میں جیسے خیانت کی بات آ گئی تو وہ جو کچھ کریں گے اس کے بارے میں ان کو پکڑ نہیں ہوگی، اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے اللہ کہتا ہے کیوں نہیں، اللہ رب العزت ضرور ان کا مواخذہ کرنے والے ہیں، ضرور ان کو پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب شخص تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کیا ہوا عہد پورا کرتا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد بھی داخل ہے۔ یعنی یہاں پر عہد کو درمیان میں لانے کا ایک مقصد یہ بھی کہ اصل میں انبیاء نے اور ان سب لوگوں نے، یہ سب لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، آپ کے آنے کی پوری تفصیلاً خبریں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ اس عہد کو توڑتے ہیں، اپنی کتابوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور پھر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس شریعت کا اتباع کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے۔ تو اس حوالے سے اس آیت کا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان الذین یشترون، پھر اگلی آیت کے اندر جو لوگ اپنے عہدوں کو، اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں کچھ سامان تجارت لا کر رکھا، پھر اس پر قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس سامان کے اتنے روپے دیے، یعنی اس نے کہا کہ جی میری تو اپنی خرید اتنی ہے جیسے کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ایک جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس نے اتنے روپے نہیں دیے تھے، یعنی وہ اتنی اس کی خرید نہیں تھی، وہ کہتا ہے کہ میں خود اتنا مہنگا لے کر آیا ہوں، یا کہا کہ مجھے اس سامان کے اتنے روپے مل رہے تھے حالانکہ اسے اتنے روپے نہیں مل رہے تھے، یعنی اس طرح کی کچھ بات تھی۔ اور قسم کا مقصد، قسم کھا کے وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ کسی مسلمان کو اس میں پھنسا لے، یعنی وہ اصل میں دھوکہ دینا چاہتا تھا، تو اس پر یہ آیت اتری۔ تو بخاری میں یعنی اس آیت کا پس منظر اس طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس بدعہدی کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی ہی شدید باتیں کی ہیں، کیونکہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کی رحمت کی انسان کو ہر قدم قدم پر ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس روز اللہ رب العزت نے جس سے اپنی نظر کو دور کر دیا، جس کو اپنی نظر سے دور کر لیا، تو ایسے شخص کا کوئی حال نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ جس سے بات کرنا نہ چاہے، اللہ جس کی طرف دیکھنا نہ چاہے، اللہ رب العزت جس کو پاک نہ کرے، تو ایسے شخص کا قیامت والے دن کیا حال ہونے والا ہے۔ اور یہ سب تین جو صفات یہاں پر بڑی صفات ذکر کی گئی ہیں، یہ کس شخص کے لیے؟ صرف اس کے اندر ایک بات بیان کی گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنی قسموں کو توڑتا ہے، قسموں کو پورا نہیں کرتا، اپنے عہدوں کو توڑنے والا۔ تو جو لوگ بدعہدی، خیانت اور جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا ناراض ہوگا کہ نہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ ہوگا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پکی قسم کھائی تاکہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں زیر تفسیر یعنی یہی جو آیت ہے، یہ آیت اتاری ہے، اور یہ بخاری میں روایت ہوئی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گا،
نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور وہ یہ ہیں۔ اور سب سے پہلا جو بندہ ہے اس حدیث میں ذکر کیا گیا، اس میں بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے کاموں کے ساتھ اس کام کو بھی جوڑ دیا گیا ہے یہاں پر، اور وہ کیا ہے؟ اپنے کپڑے کو لٹکانے والا۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو دن رات، یعنی ہم اپنے کپڑے جب سلواتے ہیں تو اس کا سائز اس طرح سے رکھتے ہیں کہ پینٹ ہے تو وہ آدھی زمین کے اوپر گھسٹ رہی ہے، اور اسی طرح اگر شلوار ہے تو وہ پائچے جو ہیں وہ پینٹ یعنی وہ زمین کے ساتھ اپنے ایڑیوں کے نیچے جا رہے ہیں، یعنی لمبی شلواریں، لمبی قمیضیں، اور اسی طرح سے لمبے جو ہیں ہمارے تہمد زمین تک لٹکتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی اس کو ان 3 لوگوں کے اندر شمار کیا گیا ہے کہ جن کی طرف اللہ رب العزت جن کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، نہ ہی قیامت والے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ تو ان میں سب سے پہلا شخص ایسا کہ جو اپنے کپڑے کو لٹکانے والا ہے، احسان کر کے جتلانے والا، اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ یعنی سب سے پہلی چیز اپنے کپڑے کو لٹکانا، دوسری چیز احسان کر کے پھر جتلاتے رہنا۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے کہ جب ایک دفعہ احسان کرتے ہیں تو احسان کے بعد کہ جی میں نے تمہارے ساتھ فلاں بھلا کیا تھا، تو اب یعنی اس کے بدلے کی امید میں لگے رہتے ہیں، اور احسان کے بعد اس کو اس طرح کی تکلیف دیتے ہیں اس شخص کو جس پر احسان کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک ناگوار اور بری چیز ہے جس کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اور تیسری چیز اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں خصلتوں سے دور رکھے، اور اگر کسی میں یا ہمارے اگر گھر والوں میں، دائیں بائیں دوست احباب میں ایسی کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے بہت زیادہ ناراض ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اس سے کلام کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہود کی ایک اور خصلت کو ذکر کیا ہے کہ یہود کس طرح سے اللہ رب العزت کی کتاب میں، اس کے احکامات میں غلط تعویلات کرتے اور تحریف کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اور اِنَّ بے شک مِنْهُمْ ان میں سے لَفَرِيقٌ، یہ لام جو شروع میں ہے یہ تاکید کے لیے ہے، لام تاکید بھی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی یقیناً، ضرور برضرور، فریقاً ایک گروہ، یعنی یقیناً ان میں سے ایسا ایک گروہ ہے، یلونا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ موڑتا ہے، یعنی زبان کو ٹیڑھا میڑا کرتا ہے، یلونا وہ موڑتا ہے، السینتہم لسان زبان کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے السینہ، تو اپنی زبانوں کو وہ موڑتے ہیں۔ یعنی ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے کہ جو اپنی زبانوں کو مروڑتا ہے، ٹیڑھا کرتا ہے، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، یعنی جب کتاب کو پڑھتا ہے، اور کتاب سے مراد یہاں پر یعنی وہ اپنی کتاب جب تورات کو پڑھتے ہیں تو حق کو چھپانے کے لیے وہ ایسا کام کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ کیوں کرتے ہیں؟ لی تاکہ، تحسبو آپ حساب لگائیں، یعنی آپ ایسا گمان کریں، آپ کو ایسا لگے، اسے یعنی آپ ان کی بات کو ایسا سمجھیں، من الکتابی کہ جیسے وہ کتاب میں سے ہے، من سے الکتابی کتاب، یعنی آپ کو لگے کہ یہ کتاب میں سے ہے، وما اور نہیں، یا حالانکہ نہیں، ہوا وہ من الکتابی وہ کتاب میں سے نہیں ہے، یعنی آپ کو وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں، اپنی زبان کو اس طریقے سے چاشنی والا اور ٹیڑھا میڑا کر کے بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تو شاید کوئی قرآن کی یا تورات کی آیت ہے یا کسی کتاب کی آیت ہے، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی، وہ ان کی اپنی بات ہے۔ وَيَقُولُونَ اور یقولون وہ سب کہتے ہیں، ہوا کہ وہ من عند اللہ، یعنی ساتھ صرف ایسا نہیں کہ صرف دھوکہ دیتے ہیں کہ لوگ ایسا سمجھ لیں، ساتھ اس کا یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اس کے اوپر پھر مزید پکا بھی اس کو کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، اور ما نہیں، ہوا وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا کرتا۔ وَيَقُولُونَ اور یقولون وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ کے اوپر، الکذبا وہ اللہ کے اوپر ایک جھوٹ کہتے ہیں، وہ جھوٹی بات اللہ کے اوپر لگاتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ اس کو جانتے ہیں، یعنی ان کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ،
اس کا عطف پہلی آیت پر ہے، یعنی اس کو پہلی آیت سے جوڑا جائے گا، یہ اس کے ساتھ ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوپر کی آیت بھی یہود کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہ جو اوپر کی آیت تھی اس کا تعلق، یعنی وہاں پر حالانکہ جنرل بات کی گئی ہے کہ جو عہد کو توڑتے ہیں اور جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو لوگ عہدوں کو توڑتے ہیں اور قسموں کو پورا نہیں کرتے، ایک عام بات تھی، لیکن اس آیت کو اس کے ساتھ وا سے شروع کیا گیا ہے، اور وا سے مراد یہ ہے اور کہہ کر کہ پچھلی آیت میں جو بات کی گئی تھی اور اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے یہ دونوں اہل کتاب ہی سے بات ہے، تو یہ یہودی کے بارے میں نازل ہوئی، اگرچہ لفظ عام ہونے کی وجہ سے ایسے تمام لوگ اس میں داخل ہیں جو بدعہدی کرتے ہیں، قسموں کو توڑنے والے ہیں۔ اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ تورات و انجیل میں تحریف کرتے ہیں، اور اس میں خصوصاً ان آیات میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، یعنی جان بوجھ کر وہ اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا کر اس انداز اور لہجے سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا ان کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ اور اس کا ایک ثبوت یعنی وہ میں آپ کے سامنے ایک پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج بھی تورات کے اندر اور بائبل کے اندر ان کے سانگ آف سولومون کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ کس طرح سے اپنی زبان کو ٹیڑھا کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر لفظ محمدم، یعنی ایک تو اس کے ساتھ دم لگا کے یعنی اس کو تھوڑا سا لفظ ڈیفرنٹ کیا ہے، اور دوسری چیز یہ انہوں نے کی کہ اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر حالانکہ نام جو ہوا کرتے ہیں ان کی کبھی بھی ٹرانسلیشن نہیں کی جاتی ہے، یعنی اگر میرا نام آصف ہے، ایک بھائی کا نام جو ہے عبد الصبور ہے، تو اس کے نام کو کبھی ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے کہ صبر کرنے والے کا بندہ، آپ میری بات سنیں، آپ ایسے کبھی بھی نہیں کہیں گے، اور عبداللہ کو یہ نہیں کہیں گے اللہ کے بندے میری بات سنو، بلکہ کہیں گے عبداللہ میری بات سنیے۔ تو نام کو کبھی بھی اس کو بدلا نہیں جاتا ہے، اس کا ترجمہ نام کی جگہ پر نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ نام کو نام ہی کے طور پہ رہنے دیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے وہاں پر اس نام کا ترجمہ لکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہیں یہود و نصارہ جو ہیں ان آیات کو پڑھتے بھی ہیں اپنی کتاب میں سے، لیکن وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر وہ نام لکھا ہی نہیں ہے، اس نام کا انہوں نے ترجمہ وہاں پر لکھ دیا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک کوشش کی ہے۔ آگے چلتے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ان کی یہ جو بے خوفی اور ڈھٹائی کی حد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے اللہ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ان تمام آیات کو اصل میں قرآن کریم جو ہے وہ تذکیر کے لیے ہے، پچھلی قوموں کے قصے، پچھلی قوموں کی باتیں، ان کے حوال اللہ رب العزت ہمیں کیوں سناتا ہے؟ وہ بار بار ہمیں اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور آج اگر ہم اپنی امت کا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف دیکھیں تو ان میں بھی بہت سے لوگ اسی راہ پر چل رہے ہیں، اور وہ اپنی دنیاوی اغراض یا مذہبی فرقہ پرستی کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ کبھی لفظی اور کبھی معنوی تحریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ عوام بیچارے اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا۔ عوام کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قرآن کے اندر سے یہ چیز پڑھی ہے، حالانکہ وہ حاشیے کے اندر اگر کوئی معنی مفہوم لکھا تھا وہ کوئی چیز تھی، یا پھر حتیٰ کہ اس کے اندر تھی ہی نہیں، لیکن اس طرح سے بیان کی گئی کہ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مولوی صاحبان یا ان کے کسی پیشوا کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ قرآن کریم کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے، اور ایسا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے اور ایسی بات سے محفوظ رکھے۔ اس سے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے نبوت کا جو مقصد، نبیوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تمام نبی جو ہے وہ کیا پیغام لے کر آتے تھے، اس کا ذکر کیا ہے، اور یہود نے ان کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے ہیں اور ان کے پیغام کو کس طرح سے بدلنے کی کوشش کی ہے، اس کا اللہ رب العزت نے ان اگلی آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما کان لی بشرین، ما نہیں، کانا ہے، لی کے لیے، بشرین کسی بشر کے لیے، یعنی کسی بشر کے لیے ایسا نہیں، ان کے یؤتیہ اللہ، کہ عطا کرے اسے اللہ، ان کے یؤتیہ یعنی دے، عطا کرے، ہو اسے، اللہ اللہ، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوہ اور نبوت، ثم
یقولا پھر وہ کہتا پھرے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اسے کتاب دے اور اسے حکم دے یا حکمت دے، حکومت دے اور اس کو نبوت دے، اور پھر وہ نبی جو ہے جس کو یہ نبوت اور حکمت اور کتاب دی گئی ہے، حکم عطا کیا گیا ہے، پھر وہ یہ کہتا پھرے ثم یقولا پھر وہ کہے للناس لوگوں سے کونوا عبادا لی کہ کونو ہو جاؤ تم عبادن میرے عبادن بندے لی میرے، یعنی وہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العزت تو یہ عطا کریں، یہ حکم دے کہ تم کتاب اس کو دیں، اس کو حکومت اور حکمت عطا کریں، نبوت عطا کریں، اور وہ کہے کہ تم میری بندگی کرو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن کونو ہو جاؤ ربانیین ہو جاؤ تم سب رب والے، اللہ والے، بما یعنی بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں، یعنی ان کا تو ہمیشہ یہ بات ہوا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ، وہ کبھی بھی اپنی طرف نہیں بلاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بندے بن جاؤ، کونوا ربانیین کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، بما اس وجہ سے کہ جو تم سب تھے تعلمون سکھاتے ہو، یعنی یہ کیوں؟ کیونکہ تم سب سکھاتے ہو الکتاب کتاب کو، وبما یعنی تم کتاب کی تدریس کرتے ہو، تم خود کتاب کو سکھاتے ہو، کتاب لوگوں کو بتاتے ہو، تو تم ایسے کیسے کہہ سکتے کہ اس کے علاوہ کوئی بات کرو، بلکہ تم تو اللہ کی طرف بلاؤ گے۔ وبما کنتم تدرسون اور بما اس وجہ سے کہ جو تم سب تھے یا تم سب ہو، تدرسون تم سب خود پڑھتے۔ تو اس آیت کے اندر، آیت نمبر 79 کے اندر ایک اہم موضوع یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو اس کے اندر ایک ہیڈن میننگ بھی آپ سمجھیے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ما کان لی بشر کہ کسی انسان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے۔ تو پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت یہ جو نبوت عطا فرماتا ہے، حکمت اور حکومت عطا فرماتا ہے، کتاب عطا فرماتا ہے، تو یہ بشر کو عطا فرماتا ہے۔ یہ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے ہیں، یہ سب بشر تھے اور بشر کے علاوہ کچھ نہیں تھے، بلکہ یہ انسانوں کے اندر سے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو افضلیت اس بات کی دی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کے طور پر چن لیا ہے، اپنے انبیاء بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کے ساتھ بات کی ہے تو کسی کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور کسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے کسی کو معراج پر بلایا ہے، اور اللہ رب العزت ان سب کے ساتھ وحی کے ذریعے کلام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب جو ہے نبوت جو ہے لبشر، وہ کسی انسان کے لیے ایسا جائز نہیں ہے کہہ کر اللہ رب العزت یہاں پر یہ بھی بات واضح کی ہے کہ یہ سب جو تھے یہ بشر تھے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر جو اصل موضوع اس آیت کا ہے کہ تورات و انجیل میں اہل کتاب کی تحریف بیان کرنے کے بعد اشارہ فرمایا ہے کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دعوے کی خاطر بھی تحریف کی گئی ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود یا تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ خود جو ہیں 3 میں سے ایک ہیں، اور یعنی وہ جو ہے ٹرینٹی کے قائل ہیں، اور اللہ کے ساتھ ان کو بھی رب مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی خدائی کے دعوے دار ہیں۔ اور یہ اصل میں ان کی طرف سے ایک تحریف ہے، ورنہ نبی تو بشر ہوتے ہیں، نبی جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، نبی بشر ہوتے ہیں، نبی نہ ہی اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے کہ جس طرح سے بعض ہمارے مسلمان بھائی ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ نبی بشر ہوتے ہیں، نہ ہی وہ فرشتے ہیں کہ جن کو نور سے بنایا گیا ہے، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اور نبوت کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر رکھ کے، اس انسانوں کو جن کو اللہ رب العزت نے مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام انسانوں کو افضلیت بخشی ہے۔ اور نبی بشر ہوتے ہیں، اور وحی و نبوت ایسی صفات سے مشرف ہونے کے بعد ان کی طرف سے اپنے الہ خدا ہونے کا دعویٰ محال ہے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وحی آ جانے کے بعد، سب کچھ پتہ چل جانے کے بعد، کتاب اپنے ہاتھ میں ہونے کے بعد، اور حکمت عطا کیے جانے کے بعد، نبوت کے بعد وہ کہیں کہ جناب آپ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت نہ کریں۔ تو کسی نبی کے لیے ایسا نہ لائق ہے، نہ ہی جائز ہے، اور نہ ہی کسی نے ایسا کیا ہے۔ اور یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ پھر جب نبی کا یہ حق نہیں کہ لوگ اس کی عبادت کریں، تو پھر دوسرے مشائخ اور ائمہ اس مرتبے پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں، اور انہیں یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ اپنے مریدوں کو 24 گھنٹے اپنی صورت
آنکھوں اور ذہن کے سامنے رکھنے کا حکم دے. آپ جانتے ہیں یہ ساری باتیں علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے خود سنی ہوں گی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو پیر جو ہے وہ مرید کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت اسی طرح اس کے ذہن میں رہنا چاہیے، اور بندہ جو ہے یا اللہ کہنے کے بجائے یا منصور یا فلاں فلاں نام لے، یعنی اپنے شیخوں کے نام لے، اور ان سے یہ عہد، یعنی ان کی یہ ان کے لیے ایسا جائز نہیں ہے کہ یہ عہد لیں کہ میری ہر بات تمہیں ماننا ہوگی، اور جب مصیبت پیش آئے تو ہمیں یاد کرو گے. بتائیے خدائی اور کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر یہ لوگ ایسا ہی کہتے ہیں اور لوگ اس کو مانتے تو پھر خدائی کیا؟ نبی ہونے کی حیثیت سے انبیاء کی پیروی اور ان کا ہر حکم ماننا واجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا نبی جو ہے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو ان کی پیروی تو ہم پر واجب ہے، لیکن مشائخ اور ائمہ تو واجب الاتباع بھی نہیں ہوتے، ان کی تو اتباع بھی ہم پہ واجب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے نبیوں کی اتباع ہے. تو پھر کس طرح سے انسان جو ہیں، لوگ جو ہیں، ان کے پیچھے اس طرح سے آنکھیں بند کر کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے بصیرت عطا کرے اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کونوا عباد لی. تو اس سے ایک اور نقطہ، یہاں پر ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ عبد المسیح یا عبد الرسول یا عبد المصطفیٰ یہ جو نام رکھنا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسا جائز نہیں ہے کہ وہ پھر یہ کہے لوگوں سے کونوا عباد لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ. اللہ کا بندہ بننے کی بجائے میرا بندہ یا کسی فلاں شخص کا بندہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اگر کچھ کہنا ہو تو صرف عبداللہ کہا جا سکتا ہے، عبداللہ کے علاوہ عبد المسیح، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، یہ سب طرح کے نام رکھنے جائز نہیں ہیں، کیونکہ کوئی شخص جو ہے کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ایسی کوئی دعوت دے کہ اللہ کی طرف سے ہٹا کر ان کو اپنے بندے بننے کی طرف بلائے. اس کے علاوہ آگے جو اللہ رب العزت نے کہا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تو یہاں پر الربانی جو ہے کہ بلکہ تمہیں تو ہونا چاہیے کیا کہ ربانی بن جاؤ. تو ربانی کیا ہے؟ تو ربانی کے معنی ہے عالم بالعمل، باعمل. یعنی ہمارے پاس جب علم آ جاتا ہے تو علم کے بعد ہم ایسا نہیں کہ ایک طرف سے سنیں اور دوسری طرف سے نکال دیں، بلکہ ہم عالم ہوں تو پھر اس کے ساتھ عمل بھی کریں. اور صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آیت کونوا ربانیین کا معنی ہے حکما، یعنی یہاں پر جو ربانی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حکما، فقہا، یہ بنو. اور کہا جاتا ہے الربانی وہ ہے جو علم کی بڑی باتوں سے پہلے اس کی چھوٹی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرے. یعنی ربانی کے اندر ایک اور مطلب میں یہ بھی پنہا اور ایک پوشیدہ انہوں نے بات بتائی کہ اس کا مطلب میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک حکمت کے ساتھ بات بتائے، لوگوں کی تربیت اس انداز سے کرے کہ بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ایک اچھے انداز سے ان کی تربیت کرے. چونکہ تم تعلیم و تدریس کا مشغلہ رکھتے ہو اس لیے تمہیں عالم باعمل اور اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہیے. تو بیضاوی نے اس طرح سے اس آیت کو اس کا مفہوم نکالا ہے. کسی شخص میں اگر علم اور کتاب الہیہ کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی خصلت پیدا نہیں ہوتی تو یہ مشغلہ وقت ضائع کرنا ہے. یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ ہم میں بہت سارے اس طرح سے ہیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے پاک رکھے. وہ یہ کہ علم حاصل کیا اور صرف یعنی فلاں لیکچر سن لیا، فلاں کی بات سن لی، فلاں جلسے میں چلے گئے اور جناب ساری رات ہم کیسٹیں لگا کے سنیں، اور اس کے بعد وہ علم جو ہے وہ ہمارے عمل کے اندر نہ آئے اور اللہ کی بندگی کے اندر اضافہ نہ ہو اور اللہ رب العزت کا تقویٰ ہمارے اگر زندگی کے اندر نہیں آتا ہے تو ایسا علم حاصل کرنا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا مشغلہ ہے کہ بس ایک شغل ہے، بس ایک وقت ہم نے لگانے کا ایک انداز کر رکھا ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے. آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے. یعنی ہمیں نفع مند علم کی دعا کرنی چاہیے اور ایسے علم سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو نفع بخش نہ ہو، جس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ ہو. اور یقیناً قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اسی طرح علماء دین جو قرآن و حدیث کی روشنی میں
بات کرتے ہیں ان کی باتیں سننا جو ہے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، اور ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، ایسی محفلوں کے اندر جانا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے اندر تقویٰ اور تذکیر پیدا ہوتی۔ لیکن اس کے بعد اس بات کو صرف ایسا نہیں ہے کہ سنا اور اسی مجلس میں رکھ کے واپس آ گئے، بلکہ اس کو اپنے عمل کے اندر بھی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور لا نہ یأمرکم، وہ نبی تمہیں حکم دیتا ہے، نہیں نہ ہی وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان کہ تتخذو، تم سب پکڑو، تم سب بناؤ، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن رب بنا لو۔ یعنی نبی تمہیں بالکل یہ حکم نہیں دیتا ہے کہ تم یا تو فرشتوں کو رب بنا لو یا نبیوں کو خود کو رب بنا لو۔ بھلا یا کیا، یا امرکم وہ حکم دے گا تمہیں بالکفر، کفر کا، بعد اس کے بعد کہ جب انتم تم مسلمون، تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یعنی جب وہ نبی جو ہے تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے تو کیا اسلام کی طرف بلانے کے بعد کیا وہ نبی خود تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کو رب بنانے کو کفر کہا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے علاوہ کسی فرشتے کو رب بنانے کی بات کرتا ہے، کسی نبی کو اپنا رب سمجھنے کی بات کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ تو وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے کفر کی بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہ نبی کا یہ حق ہے کہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، یہ کام تو صریح کفر ہے۔ پھر ایک پیغمبر تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس آیت میں یہود و نصارہ کے طرز عمل پر چوٹ ہے، جنہوں نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا ہے کہ ان کو رب تعالیٰ کے مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ انبیاء اور صالحین کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان میں ان کی تصویریں بنا ڈالی۔ یعنی یہ ان لوگوں نے ہی اسی طرح سے شیطان کا پیچھے لگ کر یہی کیا کہ صالحین کی قبریں اور ان کی قبروں کو پکا کیا، پھر اس کے اوپر عمارتیں بنا ڈالی، پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ اس کے اوپر ایک پورا شرک کی جو ہے، شرک کا پورا نظام اس کے اوپر چلتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کنیسہ یعنی گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصویریں تھیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا کیا مشغلہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے۔ مسجد سے کیا مراد ہے؟ مسجد سے مراد ایسی جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم اگر اپنی قوم کے مزاروں کا حال دیکھیں تو کیا ایسا ہی حال نہیں ہے کہ جن کے اوپر لوگ سجدے کرتے ہیں، لوگ ان کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، اپنی جو جبین، اپنا جو سر اللہ رب العزت نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے اس کو غیر اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں اور اس سے منتیں مانگتے ہیں، اس سے مرادیں پوری کرنے کی التجائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایسا چیز جو ہے، یہ ایسی چیز جائز نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ قیامت والے دن کا حال سب سے برا ہوگا، کیونکہ یہ نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں۔ اور بعض اگر اس کو دوسرے لٹرل میننگ میں بھی لیں تو آج کتنے ہی مزار اور کتنی ہی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک قبر بنی اور بعد میں اس قبر والے کے نام پر وہاں پر ایک پورا معاملہ شروع کیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پر مسجد اس کے اوپر بنا دی گئی۔ تو ایسے بہت سی چیزیں بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے شرک سے اور ایسی چیزوں سے باز رکھے۔ اب آپ کو مسلمانوں کے ہر شہر تقریب ہر محلے میں آپ کو یہ سارا نظارہ نظر آتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا کرنے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے قبروں کو چونا کرنے یعنی ان کو پکا کرنے، اس پر عمارت بنانے یا اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آج ہماری امت کا حال یہ کہ 100% اپوزٹ کام کرنا، ہمارا مطلب
جیسے فرض عین ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو چن چن کر نکالو، پھر 100% اپوزٹ کام کرو، جس بات سے وہ منع کریں وہ کام کرو، جن کاموں کو انہوں نے حکم دیا ہے ان کاموں کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر بدعت ایجاد کرو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان سب سے باز رکھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ہر تصویر کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود۔ تو اس چیز کا حکم تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ ان تصویروں کو مٹا دیا جائے۔ آج بزرگوں کی تصویریں اور ان کے اوپر ہار ڈالے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کام کیا جاتا ہے، اور اونچی قبریں اور پھر اونچی سے بھی اونچی قبریں، اور ان کے اندر آپ سب جانتے ہیں یہ ساری چیزیں بتانے والی نہیں ہیں، کیسی کیسی عمارتیں اور کتنے عالی شان چیزیں اور کتنا پیسہ ان کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اصل میں یہ ایک انویسٹمنٹ ہوا کرتی ہے، یہ ایک کاروبار ہے۔ وہ تھوڑا سا پیسہ اس کے اوپر لگاتے ہیں اور بعد میں کروڑوں اربوں اس سے کماتے ہیں چندے کے چکر میں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس شرک سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے انبیاء سے عہد و میثاق جو لیا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ، اخذا لیا یا پکڑا، اللہ نے میثاق ایک پکے عہد کو کہتے ہیں، یعنی جب اللہ رب العزت نے ایک پکا عہد لیا النبیین، نبیوں سے، لما کہ البتہ یعنی یقیناً، ما جو آتیتکم میں عطا کروں، میں دوں تم سب کو، من کتاب میں سے، و حکمت اور حکمت میں سے، ثم جاءکم، ثم پھر، یعنی جب میں تمہیں نبی بنا لوں، یعنی اللہ رب العزت نے نبیوں کے ساتھ کیا عہد لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، ثم جاءکم پھر آئے، وہ آئے، تم سب کے پاس، رسول ایک رسول، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو، لما اس کی جو، معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہیں ایک نبی کی بات مثال لے لیں کہ ایک نبی کو اللہ رب العزت کتاب و حکمت دے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا رسول آئے کہ رسول مصدق لما معکم، اس چیز کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، لتؤمنن تو ضرور تم ایمان لانا، یعنی اگر تم اس وقت زندہ ہوئے، یعنی اگر تمہاری موجودگی میں وہ نبی آ گیا تو تم اس کے اوپر ایمان پھر لانا، یعنی پھر جو لیٹسٹ جو آخری نبی ہے اس کے اوپر ایمان لانا تمہارے اوپر فرض ہے۔ لتؤمنن یعنی لام تاکید ہے یہاں پر، تو تم ضرور تؤمنن تم ایمان لانا۔ تو جہاں پر نبیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اہل کتاب یہود و نصارہ پھر وہ تو یعنی ان کے اوپر تو اس سے بھی زیادہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبیوں کا کہنا مانے کہ اس کے بعد آنے والے نبی جو آپ کی کتابوں کی اور آپ کے یعنی رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ لتؤمنن کہ تم ضرور ایمان لانا، بھی اس کے اوپر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور لام تاکید ہے یہ، لا یعنی ضرور، تنصرن تم ضرور مدد کرنا، اس کی، اور یہاں پر تنصرن میں نون کے اوپر تشدید کی وجہ سے یہ مدد کے اندر اور شدت پیدا ہوتی ہے، یعنی عربی کا ایک انداز ہے کہ جب تشدید لائی جاتی ہیں الفاظ کے اندر تو اس کے اندر الفاظ کے معنی کے اندر بھی شدت، یعنی تم ضرور اس کی بہت زیادہ مدد کرنا۔ قالا فرمایا، اقررتم کیا، مطلب کیا، اقرر اقرار کر لیا تم نے، واخذتم اور تم نے لے لیا، علی ذالکم اس کے اوپر، علی اوپر، ذالکم اس کے اوپر، اسری میرا پختہ عہد، یعنی اللہ نے جب یہ پوری بات بتا دی تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ کیا تم نے اقرار کیا، یعنی جو میں نے بات تم سے کی کہ اگر تمہارے بعد ایک نبی آتا ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو تم سب اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور پھر اس کی مدد بھی کرو گے، تو کیا تم اس کے اوپر اقرار کرتے ہو، تم اس کا پختہ عہد کرتے ہو؟ اور اسری یعنی بہت پختہ عہد کو اسری کہا جاتا ہے، یعنی اسرن کسی چیز کے باندھنے اور زبردستی بند کرنے کو کہتے ہیں، اسرن یعنی بہت زبردستی اور زور سے کسی چیز کو باندھ دینا اور بند کر دینا، یعنی اس کے اوپر کوئی بھاری بوجھ اگر رکھ کے اس کو اس طرح سے بند کر دیا جائے کہ اب وہ چیز اس کے اندر محصور رہ جائے۔ اسی طرح موقد عہد کو بھی اسرن کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو باندھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے یہ عہد اور اقرار لیا، انہیں اس کی شہادت کا حکم دیا، اور خود بھی اللہ رب العزت نے شہادت دی، کیا فرمایا؟ قالو تو ان سب نے پھر جب یہ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، قالو تو ان سب نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا۔ قالا تو اللہ فرماتا ہے، فشہدوا تم سب گواہ رہو، تو تم سب بھی گواہ رہو، وَأَنَا اور میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں،
یعنی اللہ خود اس چیز کا گواہ بن گیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ جو میرا معاہدہ طے پر پا گیا ہے تم سب بھی اس کے گواہ ہو اور میں بھی اس کے اوپر گواہ ہوں۔ فمن پس من جو تولا جو پھر گیا، جو اس عہد سے جس نے منہ موڑ لیا، بعد ذالک بعد میں ذالک اس کے بعد یعنی عہد کے بعد، فاولئک پس اولئک تو وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، وہی یعنی دیکھیں پہلے بھی وہی لفظ آیا بعد میں پھر وہی، یعنی ان کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، یعنی اس کے اندر تاکید کا یہ انداز ہے۔ فاولئک ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں، الفاسقون جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں، یعنی جو نافرمانی کرنے والے، اطاعت گزار نہیں ہیں۔ تو ان آیات سے مقصود ایسے دلائل کی وضاحت ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل میں ثابت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ آپ دیکھ آئے ہیں کہ سورہ آل عمران اور اس کا نام خود آل عمران جو ہے، اور اس پوری صورت کے اندر یہ جو اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ بات چیت وغیرہ ہوئی، تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ انہی کو یعنی پس منظر کے اندر وہی ایک خاص موضوع جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت دلائل مزید دیتے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی نبوت کے دلائل کے طور پر ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے حوالے سے یہاں پر مزید دلائل لے کر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق اور اس کی مدد کرے گا۔ یعنی ہر نبی جو ہے اپنے بعد آنے والے نبی کی نہ صرف تصدیق کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اور اس بارے میں کسی قسم کی گروہ بندی اور عصبیت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگر وہ نبی اس کی زندگی میں آ جائے تو بذات خود اس پر ایمان لائے گا، جس کے بارے میں کہا کہ لَتُؤْمِنُنَّ کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ یعنی اگر ان کی زندگی میں آ جائے تو اس وقت ان کی زندگی میں اس کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، اور اگر اس کی وفات کے بعد آئے تو وہ اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا حکم دے کر جائے گا۔ سب نبیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے اس کا میثاق لیا ہے۔ شروع میں بات ہے میثاق النبیین، یعنی ایک پکا عہد اللہ رب العزت سب سے لے چکا ہے۔ اس اعتبار سے گویا موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پر عہد لیا گیا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا ہے۔ اور طبری اور ابن ابی حاتم میں حسن سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر کوئی الگ نہیں، یعنی یہ جو بات ہوئی ہے یہ بھی اصل میں اسی کے اندر ہے، بلکہ پہلی تفسیر ہی میں شامل ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور واجب الاتباع ہیں، اب آپ کے سوا کسی اور نبی کی اتباع جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں جو آخری آیت 82 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اس آیت میں اہل کتاب کو اصل میں متنبع کیا گیا ہے۔ یعنی یہ تنبیہ جو ہے اہل کتاب کو اصل میں کی گئی ہے کہ جب تمہارے رسولوں کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں اپنے بعد والے نبی کے اوپر اور وہ اس کی مدد کریں، اور تو پھر لہٰذا تمہارا اس کی خلاف ورزی کرنا کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس لیے فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو لہٰذا جو بھی خلاف ورزی کرے تو وہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے یعنی ان کو نافرمانوں کے اندر گن رہے ہیں، تو ایسے ہی لوگ اصل میں نافرمان ہیں۔ تو اس بات سے ہمارے سامنے بڑی واضح بات یہ آ گئی، کیونکہ بہت سے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہود و نصارہ جو ہیں وہ بڑے نیک عمل جو کرتے ہیں ان میں بہت سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائی جو بھی بہت اچھے عمل کرے اللہ رب العزت اس کو دنیا ہی کے اندر اس کے نیک اعمال اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، کیونکہ یہ اس کا پختہ عہد اللہ رب العزت خود اپنے انبیاء سے بھی لے چکے ہیں۔ جب ان کے آ جانے کے بعد جو بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کے بعد وہ فاسق شخص ہے، وہ نافرمان ہے، وہ اصل میں اپنی نبی کا کہنا، اپنی کتاب کا کہنا، اللہ رب العزت کا حکم کو بھی نہیں مانتا ہے۔ یعنی وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ تورات پر ایمان لاتا ہے، وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ تورات اور زبور اور انجیل کے اوپر ایمان لاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اس کا اپنے نبی کے اوپر ایمان ہے اور نہ ہی اپنی کتاب کے اوپر ایمان ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخری دم تک اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ جو ہے بیجا غلف سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، ان کے ساتھ محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔